پاسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں جی، وار آن ٹیرر میں ہم نے جب بڑا یہ ماڈرن سسٹم یہ نادرا کا آ گیا جس میں ہمیں یونین کاؤنسل لیول کے اوپر چیزوں کا پتہ ہے، تو اس کے بعد نادرا کا ہی ڈیٹا جو ہے وہ ہمارا جاتا ہے پاسپورٹ کے پاس، جس کی بنیاد پہ پاسپورٹ جاری ہوتے ہیں. تو انتہائی میں ایک اہم چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ ہم شور نہیں ہے کہ ہمارا پاسپورٹ کا ڈیٹا کیا سیف ہے یا نہیں. بالکل. اکرام اللہ صاحب ہیں، والد عبداللہ صاحب، یہ پشاور چارسدہ روڈ کے رہائشی ہیں، اور انہوں نے 13 جون 2019 کو اپنا پاسپورٹ بنوایا. یہ جو ہے ابھی باہر جانا چاہ رہے تھے، تو ان کو جو ہے وہ ان کو روک لیا گیا ایئرپورٹ کے اوپر ایف آئی اے کی جانب سے، امیگریشن کی جانب سے، کہ آپ جو ہیں آپ تو 13 اگست 2022 کو ترکی سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں اور آپ کا جو نام ہے وہ اس لسٹ میں شامل ہے جو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ ہے. تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں تو باہر ہی نہیں گیا، مطلب میں ترکی گیا ہی نہیں ہوں، نہ میرے پاس ویزا ہے، نہ آپ میرا پاسپورٹ چیک کر لیں، اس کے اوپر کوئی ایگزٹ کی سٹیمپ ہونی چاہیے، اگر میں ترکی سے ڈیپورٹ ہوا ہوں اس کا وہ لکھا ہوگا. تو وہ آئے یہاں پہ پاسپورٹ لے کے، جب اپنا آئے اتھارٹیز کے پاس، یہاں پہ امیگریشن پاسپورٹ کے ان کی اتھارٹی کے پاس، تو انہیں بتایا گیا جی کہ یہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق جو ہے نا آپ ڈیپورٹ ہوئے ہیں ترکی سے. جب پاسپورٹ دیکھا تو اس کے بعد اتھارٹیز نے انہیں کہا جی کہ آپ کا جو ہے نا یہ ڈیٹا کسی نے استعمال کیا. اب یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ ایسے تمام پاسپورٹ ہولڈر پاکستانی جو کہ کروڑوں میں ہیں، تو کوئی دوسرا فرد پاسپورٹ جو ہے ڈیپورٹ ہو یا خدا نہ خواستہ باہر کسی کرائم کے بعد وہ آئے تو اس میں آپ کا ڈیٹا استعمال، یہ تو بڑی ایک اس سسٹم کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک بات. تو میں اس پہ جواب دے دوں، فخر بات کر لیں. میں جو یہ اس طرح کا آپ فراڈ بتا رہے ہیں نا، جو ڈیٹا تھیفٹ کا، یہ ڈیٹا تھیفٹ اتنا زیادہ سنگین ہو گیا ہے کہ یہ ایک تو میرے اپنے پرسنل ایک وہ ہوا ہے ساتھ، اور ایک اور میرے جاننے والے نے بھی بتایا. یہ جو ڈیٹا کے حوالے سے مجھے کچھ دن پہلے نا ایک ٹیلی فون جو ہے وہ اس پہ کسی کی ریکویسٹ آئی، میرے ایک فیملی ریلیٹیو تھا اس کی، اور اس کے بعد پھر اس نے مجھے جو ہے نا فون نمبر، میں نے کہا شاید وہی میرا رشتہ دار ہی ہے، اس کا میرا فون نمبر گم ہو گیا ہوگا. میں نے اس کو فون نمبر دے دیا، تو فون پہ جو ہے نا اس نے پھر مجھے پیسے کا وہ کیا کہ اپنا CNAC بھیجو، میں نے پیسے ٹرانسفر کرانے ہیں تمہارے نام پہ. تو اس جو ہے نا وہ پھر مجھے تھوڑا سا شک ہوا. میں نے اس بندے کو جو رشتہ دار تھا اس کو فون کیا کہ یار یہ اس طرح تم جو ہے نا میرا نمبر تو تمہارے پاس پہلے تھا، تو تم نے کیوں نہیں وہ. اس نے کہا کہ مجھے 6 کالز ابھی پہلے آ چکی ہیں، یہ بندہ جو ہے نا میرے جو اس سے. تو جو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی باہر جا رہے ہیں نا امیگریشن کا، یہ وہاں سے کوئی لگتا ہے ڈیٹا چوری ہو رہا ہے یا کوئی شیئر کیا جا رہا ہے. میں جواب دوں گا. ہاں، میں دو ایگزامپلس بتاتا ہوں. تو ایک اور میرے آفس آیا بندہ کمپلینٹ لے کے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں باہر گیا تو جیسے ہی میں نے اس کا ایگزٹ کا وہ کرایا، اسٹیمپ لگ گئی، تو جب پلین پہ میں آن بورڈ ہوا تو اس کے بعد میری فیملی کو فون گیا کہ اس بندے کو ہم نے اٹھا لیا اور تم اتنے پیسے لے کے آؤ تو بندہ لے جاؤ. تو وہ اب کیونکہ وہ بندہ چلا گیا آن بورڈ، تو اس کا کنیکشن بھی کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا، رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو وہ پوری فیملی پریشان. جب وہ لینڈ ہوا 7-8 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد، تو جب اس نے اپنا فون کھولا تو ایک فلڈ آیا ہوا تھا کالز کا. تو تب اس نے پھر یہ بتایا کہ میں تو ابھی سیفلی لینڈ کر گیا ہوں، اور پتہ نہیں کس نے آپ کو وہ کیا. تو یہ دو ایسے کس نے بتائی ان لوگوں کو کہ یہ بندہ ابھی، یہی میں وہ کر رہا ہوں. جو دوسرا جو مجھے کال آئی تھی نا، وہ بھی بندہ کوئی ٹریول کیا، اس نے دوسرے ملک ٹریول کیا ہے. تو اس کے بعد یہ شاید کوئی ایسا امیگریشن سے ڈیٹا چوری ہو رہا ہے جس کے بعد جو ہے نا یہ جب بندہ ٹریول کر لیتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ کانٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ پھر. میں جواب دیتا ہوں آپ اس کا. مجھے یہ بتائیں کوئی آپ. ہاں، دونوں باتیں. 12,096 پاسپورٹ سعودی عرب نے پکڑے افغان نیشنل سے اور وہ پاکستان کو دیے. ہم نے اسی یہ آپ نے ٹاک شاپ میں بھی بریک کی تھی میں بھی. اس کے بعد جو وزارت داخلہ ہے، اور اس میں زیادہ انیشیٹو DG جو پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ہے مصطفیٰ جمال قاضی، انہوں نے لیا. وزارت داخلہ میں بریفنگ ہوئی، FIA میں انہوں نے کیس دیا. FIA میں انہوں نے اپنے بندے بھی ان پاسپورٹ کا ڈیٹا نکالا نا کہ یہ کس کے تھرو جاری ہوئے ہیں، نکال کے دیکھے تو اپنے بندے بھی دیے کہ یہ سسپیکٹ ہو سکتے ہیں، ان سے بھی تفتیش کریں. کیس درج ہو گیا، وہاں پر تحقیقات ہو رہی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک سائبر
آڈٹ ہو رہا ہے نادرا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی پاسپورٹ کا ڈیٹا چوری ہوا. پاسپورٹ کا ڈیٹا چوری نہیں ہوتا. پاسپورٹ ملتا کس کو ہے؟ سب سے پہلے بات یہ پاسپورٹ اس بندے کو ملتا ہے جس کے پاس کوئی شناختی کارڈ نمبر ہو. CNIC ہے, ٹھیک ہے, اس کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. اب CNIC اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ ایویشن کو کور کرتے رہے ہیں, آپ سسٹم میں ڈالیں نا متعلقہ ایویشن کے, تو آپ کو اس کا پاسپورٹ نمبر بھی آ جائے گا, اس کی تصویر بھی آ جائے گی, اس کی ٹریول ہسٹری بھی آ جائے گی. FIA میں بھی ایک سسٹم ہے IBMS انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم, ٹھیک ہے, اس میں بھی اور بھی ایپس ہیں ان کی. اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر تحقیقات ہو رہی ہیں. دس از ون آف دا کیس یو آر ڈسکسنگ. اب جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ جی وہ بندہ ایک اس میں سر قاضی صاحب کو کہیں جس طرح یہ فرد ہے, ٹھیک ہے, اکرام صاحب ہیں, یہ آپ جانا چاہتے ہیں باہر اپنے والد کے پاس, تو آپ اپنی تحقیقات کرتے رہیں, لیکن اس طرح کے لوگوں کو تو الاؤ کریں نا کہ ان کا کچھ کریں. مطلب اگر وہ گلتی نہیں ہے آصف, میں بتاتا ہوں ان کو آپ الاؤ کریں, وہ باہر جائیں, ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں, ان کے کام خراب ہو رہے ہیں. میں اب آپ کو بتاؤں, پچھلے دنوں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا, ایک عمان کے سفیر صاحب نے ایک بندے کا نام اسی طرح ڈال دیا تھا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں, FIA والوں کو ڈال دیا تھا, ECL پہ ڈال دیا تھا اس کا. تو یہ معاملہ گیا پاسپورٹ امیگریشن والوں کے پاس, انہوں نے ایکشن لیا. آئی بلیو کہ یہ اپلیکیشن دیں تو مجھے یقین ہے انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ عدالت سے کوئی احکامات لیں. ویسے جو آپ کا معاملہ ہے نا وہ پاسپورٹ کا شاید لگ رہا ہے, لیکن جو دوسرا ہے نا وہ امیگریشن کا جو کوئی ڈیٹا چوری ہو رہا ہے. لیکن اعزاز اس میں ایک بڑا اہم قانونی سوال پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں ECL کے لاز وہ بنا کے گئے تھے, TORs بنوائے تھے وزارت داخلہ سے افتخار چودھری صاحب نے. اس سے پہلے تھا نا کہ بس ایگزیکٹو آرڈر سے نام ڈلتے تھے. اب ایک کمیٹی ہے. اب ہم نے کیا کیا, کیونکہ ہم نے قانون پہ تو عمل نہیں کرنا ہوتا, اس کا توڑ نکال. اب ہم نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے بجائے 4 لسٹیں, ایک سٹاپ لسٹ بنا لی, ایک جناب آپ نے کوئی ایک اور لسٹ بنا لی ہے, اس کو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ بنا لی. یار واٹ از دس؟ اگر آپ مطلب کام ادھر سے پکڑے ہیں ادھر سے. آصف, پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی. ایک بات یاد رکھیں, ہم نا افتخار چودھری صاحب نے بھی کام پورا نہیں کیا تھا. میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی, اور پھر یہاں پر اور لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور ادارے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہائرارکی رہے, کنٹرول ہمارا رہے. یہ بنیادی انسانی حقوق, وہ جو ہمارا رائٹ ہے نا آپ کا موومنٹ کا. اچھا چلیں, یہ بات کہیں اور سے کہیں اور چلی جائے گی نا. ہم کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, یہ ہم بہت لمبی باتیں کر رہے ہیں. وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ یا ECL والا ایشو ہے, امیگریشن کا جو ڈیٹا چوری ہونا. یہ ایک بات تو ہماری کلیئر ہو گئی کہ اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں باقاعدہ ایک سسٹم پاسپورٹ کے حوالے سے. نادرا میں الگ سائبر آڈٹ ہو رہا ہے, اور پاسپورٹ اینڈ امیگریشن میں اب ہونے شروع ہو رہا ہے, اور FIA میں بھی ہونے شروع ہو رہا ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاسپورٹ جاری کس طرح ہوئے. اور ایک بندہ انہوں نے لاہور سے بھی پکڑا ہے, اور کچھ ایک ریٹائرڈ پاسپورٹ کا ملازم بھی پکڑا ہے جو جعلی پاسپورٹ جاری کرتے تھے بنا کر. پرائیویٹ بندہ, اس کے پاس پرنٹنگ مشین نکلی ہے, یہ پرچہ ہوا ہے, تحقیقات ہو رہی ہے اس کے اوپر. دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جی وہ بندہ جہاز میں بیٹھ گیا اور اس کو فون آیا, یہ خالی اس طرح کا واقعہ نہیں ہے, یہ ایک پورا سکیم ہے. سکیم کیا ہے کہ فون کرتے ہیں گھر والوں کو, جی ہم نے آپ کا بچہ گرفتار کر لیا, ہاں بچہ آپ کا ہمارے پاس ہے, اور لوگ رونے کی, بچے کے پیچھے آواز, پیچھے بچے کے رونے کی آواز آئے گی. اب وہ نا آپ کو ٹیلی فون پہ بیوقوف بنائیں گے کہ جی فوری طور پہ نا 1 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ ہمیں آن لائن کر دو. آپ بھیج دیتے ہیں, بعد میں دیکھتے ہیں بچہ تو اسکول پڑھ رہا ہے, یا بچہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر ہے. ایک کیس ایسا آیا, میرے ایک جاننے والے ادھر اسلام آباد میں, ان کا بچہ اپنے گھر میں موجود تھا, وہ بھائی باہر تھا, بھائی کو فون پہ وہ کرتا رہا, اس نے کہا فون رکھنا نہیں ہے تم نے, تم کرو گے تو تب. اس نے آن لائن فون پہ بات کرتے ہوئے آن لائن جا کے ATM سے جا کے پیسے دے کر دیا, گھر گیا تو بھائی اس کا گھر پہ. تو یہ ایک سکیم ہے, امیگریشن سے ریلیٹڈ. یہ ان کی انفارمیشن کسی ایسے سکیم والوں کو ہوگی کہ ان کا بھائی جا رہا ہے بیرون ملک, یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے نا, انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ کس ٹائم گیا ہے. اب وہ جہاز میں بیٹھ گیا ہوگا, جب بیٹھ گیا ہوگا, جب وہ گھر والے آئے انہیں فون کر لیا ہوگا کہ جی آپ کو بندہ تو ہم پکڑ لیے. تو یہ ہے, تو یہ دیٹ از انٹائرلی, اور اس پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایسے اسکیم میں نہ آئے.